السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ 2 درس میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں وہ روزے کے تعلق سے تھیں، روزے کا معنی اور روزے کو روزہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا معنی اور اس کا مقصد میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کی ایک برکت ہے۔ رمضان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بہت سی برکتیں رکھی ہیں اور رمضان کی جو بہت سی فضیلتیں رکھی ہیں، ان میں ایک فضیلت اور ایک برکت یہ بھی رکھی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اور پھر قرآن کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، کائنات کے سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں اس قرآن کے اندر موجود ہیں، اور والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کی برکتوں میں پہلی برکت یہ بیان کی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور پھر قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ ھدی للناس، یہ رمضان میں نازل ہوا ہے لیکن یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی، اور ہدایت کی ساری واضح نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن اگر تعصب کا لبادہ اتار کر اگر پڑھا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے تو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ والفرقان، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ ہدایت کی واضح نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ ہم لوگ جو ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اور حق کی تلاش میں انسان پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے تعصب کا لبادہ اتار کر، نفرت کا چشمہ اتار کر اس قرآن کریم کا اگر آپ عمیق نظر سے مطالعہ کریں اور گہرائی سے اس کو اگر آپ پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو آپ کو اسی قرآن کریم سے بہت سی ہدایت آپ کو مل جائے گی۔ ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اس کے اندر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو یہ قرآن خود وہ کتاب ہے جو آپ کو بتا دے گی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ قرآن خود بتا دے گا کہ اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس قرآن کریم کا ہم گہرائی سے مطالعہ کریں، اور اس کو ہم طوطے کی طرح نہ رٹیں اور پڑھیں نہیں، بلکہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ آج کل دنیا میں جتنے بھی مذاہب زندہ ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب کی شکل میں ہو، بودھ دھرم کی شکل میں ہو، عیسائی مذہب کی شکل میں ہو، یہودی مذہب کی شکل میں ہو، جینزم کی شکل میں ہو، دنیا میں جتنے بھی مذاہب کا آج وجود ہے وہ بھی اپنے پاس کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ بک رکھتے ہیں، اپنے پاس کوئی کتاب رکھتے ہیں، اور اسی کتاب کو وہ کتاب ہدایت مانتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ میرا چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے اور کسی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے تو وہ کتاب ہے قرآن۔ قرآن کا معنی ہی ہے پڑھی جانے والی چیز۔
دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ ہے قرآن، اور یہ قرآن آیا ہی پڑھنے کے لیے ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے اس کو قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہم نے اس کو کہ کوئی دکان اگر ہم نے کھولی ہے تو اس کی اوپننگ جب کرتے ہیں تو وہاں قرآن خوانی کرانے کے لیے آج ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کوئی مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد قبر میں دفن کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو بلا کر گھر میں اور ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر بخش دیا جاتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو پڑھ کر بخشنے کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ قرآن کریم کو آج ہم نے قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، ورنہ یہ قرآن آیا ہی تو اس لیے تھا کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر وہ انقلاب اپنی زندگی میں پیدا کیا جائے جو صحابہ کرام نے کیا تھا۔ وہ صحابہ کرام جو بدوی زندگی سے نکلے، جو بھیڑ و بکریوں کے چرانے والے، لیکن اسی قرآن کریم کو وہ پڑھے، اسی قرآن کریم کو انہوں نے سمجھا، اور اسی قرآن کریم پر اگر انہوں نے سمجھ کر عمل کیا اور تو آج انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے بھی دکھایا، اور اتنا شاندار نظام چلایا کہ مہاتما گاندھی جیسی شخصیت کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اگر اس دنیا کے اندر امن، اس بھارت کے اندر امن اور سکون اور شانتی چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نظام اس دنیا میں قائم کر دو، اس ہندوستان کے اندر کو قائم کر دو۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن کس مقصد سے آیا تھا، کہ قرآن کا مقصد کیا ہے اور قرآن کیوں نازل کیا گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن، اور دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ آپ نظر ڈالیں تورات پر، چینج ہو گئی، آپ نظر ڈالیں انجیل پر، چینج ہو گئی، آپ نظر ڈالیں ان تمام مذاہب کی کتابوں پر جس کو وہ اپنے مذہب کی کتاب، مذہبی کتاب تصور کرتے ہیں، لیکن کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ جس طریقے سے اس کے پڑھنے والے ختم ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے اس کتاب کی حفاظت کی بھی کوئی ذمہ داری، کوئی گارنٹی نہیں رہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب تورات کو نازل کیا تو معاف کیجئے گا، تورات نازل کی اللہ نے، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی ہے، لیکن انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کو نازل کیا ہے، لیکن زبور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل کیا ہے، محترم ناظرین کرام، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرتے وقت یہ فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، نظر ڈالیے اپنی پوری زندگی پر، تمام سیہونی اور سلجوقی طاقتیں مل گئیں اور قرآن کو بدلنا چاہتی تھیں اور قرآن کو چینج کرنا چاہتی تھیں، لیکن نہیں کر سکی۔ پورا قرآن تو چھوڑو، ایک پارا بھی نہیں بدل سکی، ایک پارا تو چھوڑو، وہ ایک صفحہ نہیں بدل سکی، ایک رکوع نہیں بدل سکی، ایک آیت نہیں بدل سکی۔ ایک آیت تو چھوڑیے، ایک لفظ بھی قرآن کا چینج نہیں کر سکی، اور ایک لفظ تو چھوڑیے، قرآن کا ایک نقطہ بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکی۔ اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے کہ نازل ہم نے کیا ہے، اور اس حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کوئی طاقت اس قرآن کریم کو نہ تو بیکار کر سکتی ہے، نہ مٹا سکتی ہے، نہ چینج کر سکتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا پچھلے سال، 1-2 سال پہلے ایک صاحب اٹھے تھے، قرآن کریم کو بدلنے کی بات کرتے تھے، رضوی ان کا ٹائٹل تھا، ذرا غور کریں ان کے اوپر۔ چلے تھے قرآن کریم کو چینج کرنے کے لیے، سپریم کورٹ تک میں انہوں نے اپیل کی تھی اور یہ گزارش کی تھی کہ قرآن کریم کی اتنی آیتوں کو بدل دیا جائے۔ دیکھیے
چلے تھے قرآن کو بدلنے، اللہ نے انہی کو بدل دیا۔ چلے تھے قرآن کریم کی حیثیت کو اور قرآن کریم کی عظمت کو چینج کرنے، اللہ رب العالمین نے انہی کے نام کو چینج کر دیا۔ آج وہ کس نام سے پکارے جا رہے ہیں، اور آج اسلام کو چھوڑ کر وہ جس میں گئے ہیں آج ادھر بھی ان کی کوئی قدر نہیں۔ ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو جو قرآن کریم کو جو چینج کرنے کی بات کرے گا وہ خود چینج ہو جائے گا، اس کی زندگی بدل جائے گی، وہ خود برباد ہو جائے گا، لیکن قرآن کریم کا ایک نقطہ بھی دائیں سے بائیں نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ تمام طاقتیں آئیں گی اور قرآن کریم کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ قرآن کریم کا محافظ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ کتاب خود عظیم ہے، اور اتنی عظیم ہے کہ جس کی عظمت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور اپنے عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس نے دوسری چیزوں کو بھی عظیم بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ یہ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو ایک عظیم مہینہ بنا دیا۔ قرآن کریم جس شہر میں نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے اس شہر کو عظیم شہر بنا دیا، ورنہ مکے کی حیثیت کیا تھی؟ آپ غور کریں اور پڑھیں، سیرت کی کتابیں دیکھیں۔ مکہ اتنی غیر محفوظ جگہ تھی، بلکہ مکے کو دنیا ام الخبائث کے نام سے جانتی تھی، اور کہتی تھی کہ یہ ام الخبائث تمام گندگیوں کی جڑ ہے۔ لیکن جب قرآن اس مکے کے اندر نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے اس مکے کو ام القریٰ بنا دیا۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، کہ جس شہر میں نازل ہوا اس شہر کی عظمت کو برقرار رکھا، بڑھا دیا، اور اس کو ھذا البلد الامین، جہاں خون خرابہ ہوتا تھا، جہاں 40 سال تک جنگیں چلتی تھیں ایک چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، اس کو قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے البلد الامین بنا دیا، امن والا شہر بنا دیا۔ اس کو جو ام الخبائث کہا جاتا تھا اس کو ام القریٰ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے جس مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا، ناظرین کرام، اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے سید الشہور بنا دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اس قرآن کی عظمت و برکت سے اللہ رب العالمین نے رمضان کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، 12 مہینے ہیں، ان تمام 12 مہینوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل مہینہ رمضان کا ہے، اور رمضان کا مہینہ سب سے اعلیٰ کیوں ہے؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان ہی کے مہینے میں ایک طاق رات آتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، اور انہی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو جس رات میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، یہ ہے قرآن کی عظمت، کہ جس رات میں قرآن نازل کیا گیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کی عظمت کی وجہ سے اس رات کی عظمت بھی بڑھا دی۔ پڑھیے قرآن، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ 83 یا 84 سال بنتے ہیں، اگر ہم 1000 مہینوں کو 12 سے ڈیوائڈ کریں تو ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں 1000 مہینوں کے کتنے سال بنیں گے؟ 12 مہینوں کی ایک سال، تو 1000 مہینوں کے 83 یا 84 سال بنتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر کا جاگنا، اس لیلۃ القدر کی عبادت کرنا 83 یا 84 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اور وہ رات کو عظمت کیوں ملی؟ شب قدر کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ یہ سچ ہے، یہ فیکٹ ہے کہ اتنی عظیم رات کو اتنا عظیم بنانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے قرآن۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ دیکھیے، آپ سوچیں، جس شہر میں نازل ہوا قرآن کی برکت سے وہ شہر البلد الامین بن گیا، ام القریٰ بن گیا۔ جس مہینے میں نازل ہوا قرآن وہ مہینہ سید الشہور بن گیا، اور جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر بن گئی، اور
1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بن گئی۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جس نبی کے اوپر یہ قرآن اترا، جبرائیل علیہ السلام محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت سے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنا دیا اور تمام نبیوں کا سردار۔ وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر نبی اکرم پر نازل ہوئے، تو اس قرآن کی عظمت نے محمد رسول اللہ کے مقام کو بھی بلند کر دیا اور آپ کو سید الانبیاء بنا دیا۔ اور خود جبرائیل علیہ السلام جو قرآن کے نزول سے پہلے ایک عام فرشتے تھے، ان کی حیثیت ایک عام فرشتے کی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ان کے ذریعے نبی اکرم پر نازل فرمایا تو قرآن کو لانے کی برکت سے، قرآن کے نزول کی برکت سے اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ قرآن خود عظیم ہے اور اتنا عظیم ہے کہ آج تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، لیکن قرآن کا ایک نقطہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ آج تورات کے پڑھنے والے آپ کو نہیں دکھائی دیں گے، انجیل کی تلاوت کرنے والے نہیں دکھائی دیں گے، آج وید اور رامائن اور گیتا کے پڑھنے والے آپ کو اتنی کثیر تعداد میں نہیں دکھائی دیں گے۔ آپ کو نہیں دکھائی دے گا کہ ان کتابوں کو، ویدوں کو کوئی جانتا بھی ہے، اور کتنے ہمارے ہندو بھائیوں کے گھروں میں ہیں، لیکن قرآن کریم کو آپ دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ محفوظ کتاب ہے۔ اور پھر آپ نظر ڈالیے، یعنی یہ قرآن خود تو عظیم ہے اور اس نے دوسری چیزوں کو بھی عظیم بنایا، یہاں تک کہ جس نے اس کو قبول کیا وہ امت خیر امت کہلائی، کنتم خیر امت۔ اور جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں وہ کائنات کے سب سے عظیم انسان، اور جو قرآن کو پڑھاتے ہیں وہ کائنات کے سب سے عظیم انسان، جو قرآن کو سیکھتے ہیں وہ دنیا کے سب سے افضل لوگ، اور جو قرآن کو دوسروں کو سکھاتے ہیں وہ دنیا کے سب سے افضل لوگ۔ پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کو سیکھنے والے، قرآن کو سکھانے والے یہ دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں۔ قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن کو پڑھانے والے یہ دنیا کے سب سے اچھے اور انسان ہیں۔ لہذا قرآن کریم دیکھیے کتنے لوگوں کی حیثیتوں کو اور کتنی چیزوں کی حیثیتوں کو بدل رہا ہے۔ بس آخری بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ قرآن نے خود عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عظیم بنایا ہے۔ جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر ام القریٰ بن گیا، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سید الشہور بن گیا، جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہو گئی، جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سید الانبیاء بن گئے، جو لے کر آیا فرشتہ وہ سید الملائکہ بن گیا، اور جس نے قرآن کریم کو قبول کیا اور اس کو اپنایا وہ خیر امت بن گئی، اور جو دنیا کا سب سے عظیم انسان وہ ہو گیا جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اس قرآن کریم کی عظمت سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق ہم کو ہونی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کی ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس قرآن کریم کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اس قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو ہمارے سینے میں بسا دے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔